بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج انشاءاللہ تعالی آپ سب اس ویڈیو میں بڑے اچھے اور آسان انداز میں ڈیٹیلز کے ساتھ یہ سنیں گے اور جانیں گے کہ طلاق کیا ہے، اسلام میں طلاق کی اجازت کب ہے، طلاق کتنے قسم کا ہوتا ہے، مرد طلاق دے سکتے ہیں تو عورتیں کیوں نہیں دے سکتی۔ بہت ہی قیمتی باتیں ہیں اس ویڈیو میں، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، نکاح کے بعد ہی دو انسان یعنی مرد اور عورت زندگی کی آخری سانس تک کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، اور کسی انبن کی وجہ سے اسی وعدے اور قسم کو توڑ دینا طلاق کہلاتا ہے۔ نکاح میاں بیوی کے بیچ شریعت کے اعتبار سے ایک بانڈ ہوتا ہے جسے برقرار رکھنے کا اسلام میں بڑا زبردست حکم ہے۔ دوستو، نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قبول کریں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر دکھ، درد اور سکھ کی ہر گھڑی میں ساتھ رہیں گے اور اولاد پیدا کر کے دنیا میں انسان کی نسل کو آباد کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ طلاق سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسلام میں طلاق ایک بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ جہاں تک ہو سکے طلاق سے بچنا ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی کے بیچ انبن پیدا ہو جائے، ان دونوں کے آپسی تعلقات خراب ہو جائیں، تو ضروری ہے کہ دونوں مل کر اس انبن کو ختم کریں اور جو تعلقات خراب ہوئے ہیں اسے بہتر بنائیں۔ جس کی غلطی ہو وہ دوسرے سے معافی مانگے اور معاملہ حل کرنے کی کوشش کرے۔ بیوی سے غلطی ہو تو شوہر اسے سمجھائے، نہ سمجھنے پر بات چیت بند کر دے، اور بات چیت بند کرنے کے باوجود اگر وہ نہ سمجھے تو بستر الگ کر لے، اور اگر اس کے باوجود اس میں سدھار نہ آئے تو ڈانٹنے کے لیے ہاتھ سے ایک دو بار ہلکا سا تماچا لگائے، لیکن طلاق نہ دے۔ اسی طرح اگر شوہر کی غلطی ہو تو طلاق مانگنے کے بجائے اسے سمجھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگا تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ لیکن اگر حالات اس طرح خراب ہو جائیں کہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا ممکن نہ ہو، جیسے دونوں کے مزاج اور طبیعت ایک نہ ہونے کی وجہ سے دل سے وہ ایک دوسرے کو قبول نہ کریں، یا کسی بات کو لے کر ان دونوں کے بیچ ایسی نفرت پیدا ہو جائے کہ قریب ہونے کے باوجود دوری کا احساس ہو اور ایک ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ شوہر اس وقت جب اسے حیض نہ آ رہا ہو، عورت کے لیے نماز اور روزہ سب جائز ہو، ایک طلاق رجعی دے۔ طلاق رجعی کیا ہے، آگے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں جانیں گے۔ تو ایک طلاق رجعی دے اور اپنے حال پر چھوڑ دے، تاکہ عدت کے بیچ میاں بیوی میں سے جس کی غلطی ہو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اب آپ سوچیں گے عدت کیا ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ دیر میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو ایک طلاق رجعی دے اور اپنے حال پر چھوڑ دے، تاکہ عدت کے بیچ میاں بیوی میں سے جس کی غلطی ہو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، تو شوہر نیا نکاح کیے بغیر اسے رجوع کر لے یعنی اپنا لے۔ اور اگر عدت پوری ہو گئی یعنی طلاق دینے کے بعد 3 حیض کا وقت گزر گیا، اس کے بعد غلطی کا احساس ہوا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں، تو حلالہ کیے بغیر مہر اور نیا نکاح کے ساتھ شوہر عورت کے ساتھ اور عورت مرد کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر حلالہ اتنا زیادہ سنگین اور خراب ہو گئے ہوں کہ عورت کا مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ اس کی زندگی کو جہنم بنانے کے برابر ہوگا، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ عورت مہر کے بدلے یعنی شوہر نے جو اسے مہر دیا ہے اس کے بدلے اپنے شوہر سے طلاق یا خلا کی مانگ کرے۔ وہ اپنے شوہر سے کہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، بدلے میں میں تمہارا مہر واپس کر دوں گی۔ اور اگر شوہر پیسوں کے بدلے طلاق دینے کے لیے مان جائیں تو اپنی بیوی سے صرف اتنی رقم مانگ سکتا ہے جتنی رقم اس نے مہر کے بدلے اپنی بیوی کو دیا تھا، اور اگر مہر کی رقم نہیں دیا تھا
تو ایسی صورت میں اپنی بیوی سے صرف مہر معاف کر دینے کی مانگ کر سکتا ہے، یعنی میرے ذمہ جو مہر ہے تم اسے معاف کر دو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ طلاق کا اختیار اللہ نے مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا ہے۔ اگر عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہو اور دونوں کا ایک ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے اور شوہر طلاق بھی دینا نہ چاہے، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مال کے بدلے اپنے شوہر کو اس بات پر راضی کرے کہ وہ اسے طلاق دے دے، اور اسی کو شریعت میں خلا کہتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ عورتوں کو طلاق کا اختیار کیوں نہیں ہے، تو اس کا جواب علماء اکرام کی طرف سے یہ ہے کہ طلاق ایک بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور امپورٹنٹ معاملات اسی کے حوالے ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ عورتیں کچھ مردوں سے زیادہ سمجھدار اور عقل والی ہوتی ہیں، جیسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقابلے آج کے زمانے کے لاکھوں مرد ان کی جوتی کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن آج کے زمانے کی عام عورتوں کے مقابلے مرد عورتوں سے زیادہ عقل مند، زیادہ سمجھدار اور زیادہ طاقتور نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو مردوں میں سے بنایا، عورتوں میں سے نہیں۔ تو چونکہ مرد کو عورت کے اوپر فضیلت حاصل ہے، مرد زیادہ سمجھدار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مردوں کو دیا ہے، اور دنیا کا بھی اسی پر عمل ہے کہ جو انسان زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، زیادہ عقل والا ہوتا ہے، امپورٹنٹ کام اسی کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور اگر طلاق کا اختیار عورتوں کو دے دیا جائے تو بہت بڑا فتنہ اور فساد کا دروازہ کھل جائے گا۔ کسی بھی مرد کو اپنی بیوی پر وہ بھروسہ نہیں رہے گا جو ایک پرسکون زندگی کے لیے ان دونوں کے بیچ ضروری ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ شوہر یا اس کے گھر والوں کی طرف سے عورت کو جسمانی تکلیف پہنچی تو وہ شوہر کو طلاق دے کر چلتی بنے، یا کسی غیر مرد سے عشق ہوا، محبت ہوئی تو شوہر کو طلاق دے کر اس غیر مرد کے ساتھ فرار ہو جائے اور گھر لاوارث ہو کر لٹیروں کی نظر ہو جائے، یا خود ہی سارا سامان لے کر چلی جائے۔ اور اسلام چونکہ ایک پاکیزہ مذہب ہے جس میں ہر ایک کے حق کا لحاظ کیا گیا ہے، تو پھر اسلام میں یہ اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کی وجہ سے کسی کی زندگی یا گھر اجڑ جائے اور فتنہ فساد کا سلسلہ شروع ہو جائے؟ ہاں، اگر حالات حد سے زیادہ بگڑ جائیں تو عورت کو اختیار ہے کہ اپنے شوہر سے خلا مانگے، یعنی پیسہ دے کر اپنے شوہر کو راضی کرے کہ وہ اسے طلاق دے دے، جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا۔ آج بہت سارے لوگ اسلام کے اس قانون پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے طلاق کا حکم دے کر عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ میاں بیوی کے بیچ جو تعلق قائم ہوا تھا، جو رشتہ بنا تھا، نکاح کے بعد اگر وہ اتنا زیادہ خراب ہو جائے، اتنا زیادہ سنگین ہو جائے کہ قریب ہونے کے باوجود بھی دوری کا احساس ہو، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہ کریں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ دونوں آزاد ہو کر آزادانہ زندگی گزاریں، اس کے ساتھ زندگی گزاریں جو اس کے من کے مطابق ہو، جو اس کی پسند ہو؟ تو اسلام کا یہ قانون بھی انصاف سے بھرا ہوا ہے، چونکہ اسلام ایک فطری مذہب ہے جس میں انسان کی طبیعت، اس کے مزاج اور اس کی پسند کا کافی خیال کیا گیا ہے۔ طلاق 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 طلاق رجعی، نمبر 2 طلاق بائن، نمبر 3 طلاق مغلظہ۔ طلاق رجعی وہ طلاق ہوتی ہے جس میں عدت کے بیچ شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، یعنی دوبارہ نکاح کیے بغیر بیوی کو اپنانے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ طلاق رجعی کی صورت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کھلے لفظوں میں 1 یا 2 طلاق دے، جیسے کہے تجھے طلاق ہے، یا یہ کہے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، یا ایسا لفظ استعمال کرے جو طلاق کا معنی رکھتا ہو، جیسے شوہر کہے میں نے تجھے چھوڑ دیا، یا یہ کہا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے طلاق رجعی۔ اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ عدت کے بیچ شوہر کو رجوع یعنی نکاح کیے بغیر اپنی بیوی کو اپنانے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر شوہر نے عدت ختم ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو اپنا لیا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے
کہ اگر اس نے ایک طلاق دیا تھا تو اب 2 طلاق کا مالک رہ گیا۔ اس کے بعد جب بھی وہ 2 طلاق اپنی بیوی کو دے گا تو بیوی مکمل طور پر اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اگر وہ 2 طلاق دے چکا تھا تو اب وہ 1 طلاق کا مالک ہوگا۔ تو رجوع کرنے کے بعد جب بھی وہ 1 طلاق اپنی بیوی کو دے گا 3 طلاق ہو جائے گی اور اس کی بیوی ہمیشہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ طلاق بائن وہ طلاق ہوتی ہے جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور عدت کے بیچ شوہر کو نکاح کیے بغیر اپنی بیوی کو اپنانے کا حق حاصل نہیں ہوتا، چاہے وہ عدت ختم ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو اپنائے یا بعد میں۔ اسے دوسرا نکاح کرنا پڑے گا اور دوبارہ مہر ادا کرنا پڑے گا، لیکن یہاں پر حلالہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ طلاق بائن کی صورت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو کھلے اور صاف لفظوں میں طلاق نہ دے، بلکہ ایسا لفظ استعمال کرے جو طلاق کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ جیسے کہ شوہر اور بیوی کے بیچ بحث ہو رہی تھی، طلاق کو لے کر بیوی نے کہا ٹھیک ہے تو میں جاتی ہوں، شوہر نے کہا ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، اور شوہر نے طلاق سمجھ کر یہ بات کہی، تو اب بیوی کو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ یا شوہر نے یہ کہا کہ تجھے سخت طلاق ہے یا لمبی چوڑی طلاق ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ طلاق مغلظہ وہ طلاق ہے جس میں نکاح مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور حلالہ کیے بغیر عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے، چاہے وہ 3 طلاق 3 بار کر کے دے، یعنی پاکی کے زمانے میں 1 طلاق دے اور حیض آنے کے بعد دوسری طلاق دے، پھر حیض آنے کے بعد تیسری طلاق دے، یا تینوں طلاق کو ایک ساتھ دے دے اور یہ کہے تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، یا یہ کہہ دے کہ تجھے 3 طلاق ہے، تو اس صورت میں جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق مغلظہ ہے۔ اور اگر شوہر اپنی بیوی کو رکھنا چاہے تو اس وقت تک نہیں رکھ سکتا جب تک کہ وہ عدت گزار کر کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے، اور نکاح کے ساتھ ضروری ہے کہ جس مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہو وہ اس سے ہم بستری بھی کرے۔ اب اس کو وہ طلاق دے دے، پھر عدت گزر جائے، تب پہلا شوہر اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں یہ سوال آتا ہوگا کہ عدت کیا ہے؟ تو عدت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بیوی 3 پیریڈز یعنی 3 حیض آنے تک وہ اپنے شوہر کے گھر میں گزارے، اور اس بیچ وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور شوہر کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی اس کے گھر میں عدت گزار رہی ہے تو اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام کر دے، یعنی کھانے کا انتظام کرے، رہنے کے لیے گھر دے، پہننے کے لیے کپڑے اور دوسری چیزوں کا انتظام کرے۔ تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اگر حالات حد سے زیادہ بدتر ہو جائیں تو شوہر اس وقت طلاق دے جب عورت پاکی کے زمانے میں ہو، یعنی اسے حیض نہ آ رہا ہو، اور جب طلاق دے دے تو وہ 3 حیض آنے تک وہ عدت گزارے گی، یعنی وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اور اس بیچ جو بھی اس کے ضروریات ہیں وہ اس کا شوہر پوری کرے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ طلاق جس وقت بھی دے دی جائے، چاہے وہ حیض کا زمانہ ہو یا پاکی کا زمانہ ہو، طلاق واقع ہو جائے گی۔ بہتر صورت یہ ہے کہ وہ پاکی کے زمانے میں طلاق دے تاکہ آسانی کے ساتھ 3 حیض آنے کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے، کیونکہ اگر حیض کے زمانے میں طلاق دی جائے گی تو پھر اس کے لیے عدت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ حیض ختم ہوگا، پھر پاکی کا زمانہ آئے گا، اس کے بعد پھر 3 حیض آئے گا، تو عدت لمبی ہو جائے گی اور عورت کے لیے پریشانی کی وجہ ہوگی۔ اسلام میں طلاق دینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہیں طلاق دینا ضروری ہی ہو تو پھر ایسی صورت میں اپنی بیوی کو ایسے پاکی کے زمانے میں 1 طلاق دو جس میں تم نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کیا ہو، اس کے بعد اپنی بیوی کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، عدت ختم ہوتے ہی وہ تمہارے نکاح سے نکل جائے گی۔ اور اگر تمہیں اس بیچ اپنے طلاق پر افسوس ہو تو تم اپنی بیوی کو عدت ختم ہونے سے پہلے اپنا بھی سکتے ہو۔ اس طلاق کو شریعت میں طلاق احسن کہا گیا ہے۔ اور اگر کسی نے اپنی بیوی کو حیض کے دنوں میں طلاق دے دیا یا پاکی کے ایسے دنوں میں 1 طلاق دیا
جس میں وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر چکا تھا، یا پاکی کے زمانے میں 2 طلاق یا 3 طلاق ایک ساتھ یا الگ الگ دے دیا، اگرچہ اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں جو طلاق واقع ہوتی ہے، شریعت میں اسے طلاق بدعت کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ طلاق بدعت مکروہ ہے مگر واقع ہو جاتی ہے، اور ایسی طلاق دینے والا گنہگار ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے اس طور پر طلاق دیا کہ پاکی کے پہلے زمانے میں اس نے 1 طلاق دیا، پھر حیض آیا اور حیض ختم ہونے کے بعد جو پاکی کا زمانہ شروع ہوا اس میں اس نے دوسری طلاق دیا، پھر حیض آیا، اس کے بعد جو پاکی کا زمانہ شروع ہوا اس میں اس نے تیسری طلاق دیا، اور ان دنوں میں اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کیا، تو یہ طلاق حسن کہلاتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں حیض آتا ہی نہیں ہے، تو وہ عدت کا شمار کیسے کرے گی؟ تو سنیں، وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا، یا تو اس وجہ سے کہ وہ ابھی بالغہ نہیں ہوئی ہیں، یا اس عمر کو پہنچ چکی ہیں جہاں پر حیض آنا ختم ہو گیا ہے، تو ان کے لیے 3 مہینے کی عدت ہے۔ اور اگر کسی عورت کو حیض اس لیے نہیں آتا کہ وہ حاملہ ہے، تو اس کی عدت بچے کو پیدا کرنا ہے، یعنی جس دن بچہ پیدا ہو جائے گا عدت ختم ہو جائے گی۔ اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آج بہت ساری عورتیں کورٹ جا کر طلاق کی مانگ کرتی ہیں، تو کیا عورت کورٹ سے طلاق لے سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق کا اختیار شریعت نے مردوں کو دیا ہے، مرد کے علاوہ کوئی دوسرا طلاق نہیں دے سکتا، چاہے عورت کورٹ جا کر کورٹ سے طلاق مانگے یا کہیں اور سے مانگے، وہ طلاق نہیں لے سکتی جب تک کہ شوہر اسے طلاق نہ دے دے۔ تو میرے دوستو، بہت ہی قیمتی باتیں میں نے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر آپ کو ایک بار میں سمجھ میں نہ آئے تو 2 بار 3 بار بھی دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔